بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا نبی بعد الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ اتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اتھے عملان دی سخت پر چول ہووے، اتھے کم نیارو سفارشاں دا، سارا عمل اتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو منہوں بولیا بول ہووے، تے او دے کولوں فرشتیاں کی پچھنا، خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد، سامعین محترم، اللہ پاک نے سانو اس دنیا تے جن مقاصد دے تحت پیدا کیتا ہے، ان مقاصد دے وچوں دو بڑے مقصد اے نے۔ نمبر ایک، اللہ دی عبادت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نمبر دو، عمل صالح، الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سادے لفظ ان سمجھ لو کہ عبادت انسان دی ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی دے وچ جڑا کم کرنا ہے او دا نام عمل صالح ہے۔ کلی ڈیوٹی نل نہ مالک راضی ہوندا ہے، نہ تنخواہ مل دیئے، نہ ہی اللہ پاک کو انسان نو اجر مل جائے۔ ویکھو نا، ایک بندہ صبح 7:30 بجے فیکٹری جائے، شام نو 7:30 بجے واپس آئے، پورے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرے اور پورا مہینہ کرے، لیکن اس 12 گھنٹے دے دوران جڑا کم دے ذمے ہے وہ نہ کرے، تے کی خیال ہے فیکٹری مالکان انہوں تنخواہ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔
وہ کہن گے اگرچہ تو ڈیوٹی پوری کیتی ہے لیکن اس ڈیوٹی دے دوران جڑا کام تیرے ذمہ ہوتے تو کیتا ہی نہیں۔ عموماً جماعت نال نماز پڑھیے تے 10 منٹ لگ دے، ایک بندہ فجر ٹائم 10 منٹ مسجد اندر آئے، لوگ نماز پڑھن وہ بیٹھا رہے، زور ٹائم بھی 10 منٹ آئے، لوگ نماز پڑھن وہ بیٹھ جائے، مغرب ٹائم عصر ٹائم بھی آئے، لوگ نماز پڑھن ہوتے تشریف فرما ہو جائے۔ کی خیال ہے ذرا سوچ کے دسیا جی، جڑا بندہ 5 وقت مسجد دے اندر آئے اور پورے 10 منٹ مسجد دے وچ بیٹھے لیکن نماز نہ پڑھے، کی خیال ہے اللہ کو اجر انہوں مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ 10 منٹ مسجد دے وچ آنا یہ تے ڈیوٹی ہے، لیکن جڑا کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے، جڑا عمل ہے وہ نہیں کیتا تے فائدہ کوئی نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل تو بغیر حال کوئی۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک واعظ آیا، خطیب آیا، مقرر آیا۔ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ نے کہا جی میں واعظ ہوں، تقریر کرتا ہوں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن کریم کی 3 آیات پڑھی ہے؟ 3 آیات کا ترجمہ پڑھا ہے؟ 3 آیات کے ترجمے کو سمجھ کر عمل کیا ہے؟ اگر تو کیا ہے تو پھر تو منبر پہ چڑھنے کا حق رکھتا ہے، اور اگر وہ 3 آیات تو نے پڑھی نہیں، سمجھی نہیں، عمل نہیں کیا تو تم منبر پہ چڑھنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ وہ 3 آیات کون سی ہیں؟ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو کو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو، اے امام دارو، لم تقولون ما لا تفعلون، او گل زبان جو کر دے کیوں جے جے دیتے تسی آپ عمل نہیں کر دے، او بات زبان جو ادا کیوں کر دے ہو جے دیتے تو اڈا اپنا عمل نہیں۔ اسٹیجاں تے کھلو کے لوگاں نو کہندے ہو جھوٹ نہ بولیا کرو، پھر آپ کیوں جھوٹ بول دے ہو؟ جمعے پڑھا دے ہو، لوگاں نو کہندے ہو گالیاں نہ کڈیا کرو، آپ گڈیاں چ بیٹھ کے ڈیڑے پھکڑ کیوں ڈول دے ہو؟ لم تقولون ما لا تفعلون۔ حضرات محترم، ساڈا مزاج بن چکے ہے عام لوگاں دا بھی ساڈا بھی، اسی جڑا کم نہ کرنا ہووے اس کم دا ذکر بڑے شوق نل کرنے ہاں، بڑے دھڑلے نل کرنے ہاں، دلوں پتہ ہوندا ہے میں کم نہیں کرنا، اتو بڑا راضی کرنے ہاں، سر بے فکر ہو جاؤ میں جمعی ہی تو آڈے لئیاں، میں ضرور کرانگا، میں وٹ کڑ دیوانگا، تانو پتہ لگ جائے گا۔ دلوں پتہ ہے میں کم کرنا کوئی نہیں، دلوں پتہ ہے میں ایویں اینو خوش کیتی جا رہے ہاں۔ یہ ساڈا مزاج بن چکے ہے، نکے نکے بچیاں نال بھی اسی انج تے جھوٹ بولن تو بعد نہیں آندے، موٹر سائیکل نو کے کماردا ہے،
گھروں بازار جانا چاہتا ہے، ایدہ نکا جا بیٹا دوڑ کر کے آمدہ ہے، موٹر سیکل دے کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایدہ بابا میں نے بھی بازار آپ کے ساتھ جانا ہے، میں نے بازار سے چاکلیٹ لینی ہے۔ اگو کی کہندہ ہے پتر میں تیرے واسطے چاکلیٹاں دا پورا ڈبہ لے کے آواں گا، حالانکہ لے کے کچھ بھی نہیں آنا، انہوں بھی پتہ ہے کچھ نہیں لے کے آنا، ایدی بیوی نو بھی پتہ ہے نے کچھ نہیں لے کے آنا۔ نکے جے اپنے بچے نال بھی جھوٹ بولن تو بعد نہیں آدھے، اپنے بچے نو بھی او جیڑی قوم اپنے بچے نو چکر دے وے او کڈی چکر بعد ہوئے گی۔ اللہ 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 فرما دے رہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ علماء کرام سے پوچھئے لِمَ کیا ہے؟ لِمَ ڈانٹ کا جملہ ہے، محاسبے کا جملہ ہے، لِمَ کیوں؟ اللہ اللہ جدو اسی کسی نو ڈانٹنے ہاں، جدو کسی دا محاسبہ کرنے ہاں، جدو کسی تے سختی کرنے ہاں، کی کہنے ہاں آئے جی تو کیوں کیتا ہے؟ ایک کیوں کیتا؟ ایک کندہ بندے دا ڈانٹنا، ایک کندہ بندے آمدے رب دا ڈانٹنا۔ اللہ پاک ڈانٹ کے فرماتے نے لِمَا 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 تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ جڑا کم کر نہیں سکتے ہو دا دعویٰ کیوں کر دے ہو؟ اگے کی آنکھیں ہے، اگے اس تو بڑی وعید ہے، فرمایا کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ دے ہاں اے بڑی ناراضگی والی گل ہے، اللہ تعالیٰ دے ہاں اے بڑا بڑا گناہ ہے کہ بندہ زبان چو گل کبے جدے تے بندہ آپ عمل نہ کردہ ہوئے۔ اللہ اللہ یہ سورہ صف تھی، اب سورۃ البقرہ سنیے۔ اللہ اللہ نے قربان جاوا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن۔ دوسرا مقام فرمایا اتامرون الناس اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تاقلون۔ فرمایا ویسے تو اس آیت میں مخاطبین یہودیوں کے مولوی ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا تو اس سے خطاب ہمیں بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ ایج کہہ لاؤ اس آیت دا ترجمہ میں اپنے آپ نو سنانا جانا، یہ تقریر ہونا صاحب دی میں اپنے آپ نو کرنا جانا۔ فرمایا اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو تقریریں کرتے ہو، لوگوں کو وعظ کرتے ہو، لوگوں کو بیان کرتے ہو، لوگوں کے سامنے للکارتے ہو، چھوٹے نہ دیو، موچھے پاندیو، پھٹے چک دیو۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، جدو ممبر تو لٹ دیو بھول جان دیو بیان کی کیتا ہے، اور جدو تھلے اتر دیو بھول جان دیو سٹیج تے چڑھ کے لوگاں نو کی دسیا ہے۔ فرمایا وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تسی کتاب پڑھ دیو، خود پڑھ دیو۔ ویکھو نا میں تانوں آکھاں جھوٹ نہ بولیا کرو، جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے انہوں اللہ پاک دیاں سزا ملے گی۔ تسی تے سزا میری زبان چو سنی ہے، میں تے سزا خود پڑھی ہوئی ہے۔ میں جو تانوں آکھاں گالا نہ کڈیا کرو، گال کڈن والے نو بڑی سخت سزا ہوئے گی، تسی تے سزا میری زبان چو سن دے پیو، میں خود پڑھی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے نے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم خود پڑھتے ہو، قرآن تم نے پڑھا ہے، ترجمہ تم نے پڑھا ہے، حدیث تم نے پڑھی ہے، سزائیں تم نے پڑھی ہے، جہنم کا ذکر تم نے پڑھا ہے، جہنم کی وادیوں کا ذکر تم نے پڑھا ہے۔ اے مولویا پڑھ کے تو پھر بھی عمل نہیں کردہ، افلا تاقلون، تو عمل جڑا نہیں کردہ۔ قرآن دی اس آیت دے مطابق وہ خط
خطیب، وہ عالم جو لوگوں کو بیان کرے، خود عمل نہ کرے، وہ عمل تو بھی خالی ہوتا ہے، وہ عقل تو بھی خالی ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، اللہ اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، توانو عقل ہی کوئی نہیں۔ انج دا خطیب عقل تو خالی ہے، انج دا واعد عمل تے عقل تو خالی ہے، جڑا لوکاں نو دس دے تے آپ عمل نہیں کردا۔ اللہ اللہ لوکاں نو تو حکم دیویں نیکیاں کمان دا، آپ نہ خیال کرے روزے تے قرآن دا۔ آجا میں سناواں تینو قول رحمان دا، آجا میں سناواں تینو قول رحمان دا۔ لوکاں نو تو دین دسے نیکیاں تو آپ نسے، لوکاں نو تو دین دسے نیکیاں تو آپ نسے، انج دا خطاب نہ کری پہلے عمل آپ تو کری۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا، خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کر دے جانا بیلیو دوستو، بزرگو میرے بھائیو، ڈیجی خام دے دوستو، مرکز ایمان امدران والیو، میرے محترم پیارے بھائی قاری اسماعیل صاحب دے پراؤنیو، اللہ پاک دا کوئی نبی بھیجدا نہیں گزریا، ہر نبی امت نو وعد کردا سی، نالے کہندا سی جڑا میں تانوں کہنا وا میں آپ بھی او دیتی عمل کرنا وا۔ ہر نبی اپنی امت نو آکھیا کردا۔ اے سورہ ہود پڑھیے، سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو کی کہندے نے، فرماندے نے وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه وما اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله۔ فرمایا میری قوم دے لوگو سن لو گل، اللہ جی کی گل ہے، فرمایا سنو میری قوم دے لوگو، میں اپنے قول و فعل دے درمیان مخالفت دا ارادہ نہیں رکھدا، ایج نہیں میں تانوں حکم دیواں عمل نہ کراں، اگر میں تانوں کہنا وا چیزاں کم نہ تو لیا کرو تے میں آپ یہ دی پابندی کرنا وا، اگر میں تانوں کہنا وا ناپ تول اندر کمی نہ کریا کرو میں آپ ہی اس دا پابند ہاں۔ یعنی تانوں میری جلوت و خلوت وچ فرق نہیں نظر آئے گا، میرے ظاہر و باطن وچ فرق نہیں نظر آئے گا، میرے دن تے رات وچ فرق نہیں نظر آئے گا، میں جویں دا لوکاں دے سامنے آں ایویں دا ہی میں تنہائی وچاں، جویں دی میری جلوت ہے ایویں دی میری خلوت ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے حکمن فرمایا سونیا کہہ دیو، اللہ میں کی آکھاں، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا 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 شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔
اللہ اللہ میں قربان داما فرمایا میرے سونے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ جی میں کیا کھا ان صلاتی بے شک میری نماز میری قربانی میری زندگانی میرا دنیا تو جانا کدے واسطے للہ اللہ واسطے لا شریک لہو وبذالک امرت اور میں اللہ دی ذات نال شرک نہیں کردا میں کہنا ہاں لات کچھ نہیں کر سکدا منات کچھ نہیں کر سکدا عزا کچھ نہیں کر سکدا حبل کچھ نہیں کر سکدا اے بد کچھ نہیں کر سکدا اے سوا کچھ نہیں کر سکدا اے نصر کچھ نہیں کر سکدا اے یغوث کچھ نہیں کر سکدا اے مٹی دیاں مورتیاں کچھ نہیں کر سکدیاں اے مٹی دیاں ٹھیریاں کچھ نہیں کر سکدیاں اے حجراں تے شجراں دا رولا کچھ نہیں کر سکدا اسی بھی دعوت دینے ہاں اہل حدیث کا بھی یہی درہ امتیاز ہے یہی دعوت ہے اور لوگوں آپ باپے کچھ نہیں کر سکتے قبرستانہ وچ بہن والے کچھ نہیں کر سکتے یہ درباراں تے سرکاراں کچھ نہیں کر سکدیاں اللہ پاک تینوں عزت دے وے اے ابن آدم اللہ پاک تینوں ابن آدم کہہ کے بلائے کہ تو پیر دے پیر چمدا پھرے جاہلا اللہ پاک تینوں جناب اشرف المخلوقات آکھے تو لوکاں دیاں گڈیاں دے ٹائر جمدہ پھرے جاہلا اللہ پاک تینوں والا قد کرمنا بنی آدم کہہ کے بلائے تے تو بڑیاں پوجدہ پھرے جاہلا ایدرا تینوں توحید دا پیغام دسیے فرمایا اللہ شریک لہو لا شریک لا شریک لہو لا شریک لہو لا شریک لہو وبذالک امرت مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ بگڑی بڑھانے والا اللہ لکھت میں کھمارن والا اللہ تریاں ڈبوڑ والا اللہ ڈبیاں تارن والا اللہ عزت و ذلت دا مالک اللہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا اللہ اللہ تو علاوہ داتا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لجپال کوئی نہیں اللہ تو علاوہ غریب نواز کوئی نہیں اللہ تو علاوہ چٹھا نواز کوئی نہیں اللہ تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لا کل شین قدیر کوئی نہیں فعال لما یرید کوئی نہیں علیم بذات صدور کوئی نہیں کن فیکون دی اتھارتی دا مالک کوئی نہیں پوری کائنات دا خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ مشکل کشا بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فضامان دا شفامان دا جلبت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا عبدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعاں دا انساناں دا حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا اور حجراں دا شجراں دا کائنات تے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں لا شریک لہو وبذالک امرت میں اللہ پاک دی ذات نبی پاک کہہ رہے ہیں وبذالک امرت میں اللہ دی ذات نال شرک نہیں کردا تے مینوں حکم کیڑی گل دا دتا گیا ہے وانا اول المسلمین میں پہلا مسلمان میں پہلا مسلمان کی مانا جڑی گل دا میں تانوں حکم دینا پہلے آپ دے تے عمل کرنا کھا حضرات دی وقار عمل 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 تو بغیر گزارا نہیں تقریراں جوش نال نہیں پھب دیاں میں سچی گل کرنا وا جڑیاں تقریراں سی کرنے تواڈے کناں تک آواز اینا ڈبیاں دے ذریعے پہنچ دیے تواڈے کناں تک آواز اس میک دے ذریعے پہنچ دیے لوکاں دیاں کناں تک آواز اینا موبائلاں دے ذریعے پہنچ دیے
پر لوکاں دے دل وچ آواز عمل دی وجہ تو پہنچ دیئے جے بندے دا عمل نہ ہوئے ایتھوں گل بار چلی جان دیئے جس خطیب کڑ عمل ہوئے جے دے پیچھے عمل دی طاقت ہوئے او دی گل کان تو تر کے دل تک جان دیئے تے جے دے کڑ عمل نہ ہوئے او دی ایدروں سڑ کے دنیا ایدروں کٹ دین دیئے ایدروں سڑ کے دنیا ایدروں کٹ دین دیئے اگر چاہنا ہے تیریاں دل لا کے سنیاں جان اگر چاہنا ہے تیریاں تقریران دل تی اثر کرن اگر چاہنا ہے تیری گفتگو دل تک جائے تے پھر عمل کریا کر عمل کریا کر اللہ اللہ نے قربان جاما ہمارے بڑے جتنے گزرے ہیں ہمارے اسلاف جتنے گزرے ہیں وہ عمل کیا کرتے تھے عمل کیا کرتے تھے صحیح البخاری وچ لکھے ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے کول ایک عورت آئی آکے کہندی عبداللہ بن مسعود میں سنے ہیں تسی حدیث بیان کر دیو نبی پاک نے آکھے ہے جڑی عورت اپنے چہرے تو بال اکھاڑ دیئے وہ دیتے اللہ پاک دی لعنت ہے آپ نے فرمایا تو بالکل صحیح سنے ہیں اے نبی پاک دی حدیث ہے وہ کہندی ہے اگر یہی کام تو آڈی اپنی بیوی کر دیو وے پھر مسئلہ کیویں بیان کرنا ہے آپ نے فرمایا مسئلہ تینجی رہے گا البتہ تو عورت ذات تک نکا جا کم کرنا میرے گھر چلی جا کے پتہ کر کے اے عورت حضرت عبداللہ بن مسعود دے گھر گئی واپس آئی آکے کہہ دیا نبی پاک دے صحابی جی میں تواڈے کرو ہو کے آئیاں پتہ کر کے آئیاں تواڈی بیوی نبی پاک دی حدیث دی مخالفت نہیں کر دی آپ نے فرمایا گل سن میری یہ بہنا اگر میری بیوی نبی پاک دی حدیث تے عمل نہ کر دی ہوندی میں ایک رات بھی اپنے گھر وچ اونوں کدی نہ رہن دیندا اے ہو کیویں سکدا ہے میں بیان کراں میری بیٹی عمل نہ کرے میں لوکاں نوں دین دساں میرا پتر عمل نہ کرے میں لوکاں نوں دین دساں میری بیوی عمل نہ کرے یہ صحابی نہیں کر سکتا یہ پیغمبر کا غلام نہیں کر سکتا یہ میرے پیغمبر کا شاگرد نہیں کر سکتا عمل اینوں کہندے نے عمل اینوں کہندے نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کردے نے روایت صحیح البخاری دے اندر فرماندے نے مدینہ پاک ہے مدینے پاک دے اندر حضرت ابو طلحہ دے گھر اندر اسی رل کے بیٹھے شراب پیندے پیاں سارے بیٹھے ہیں رل کے شراب پیندے پیاں مدینے میں شراب اتنی پی جاتی تھی جس طرح ہم اپنے گھروں میں گندم سٹاک کرتے ہیں اس طرح مدینے کے لوگ اپنے گھروں میں شراب سٹاک کیا کرتے تھے جو کی شراب تھی گندم کی شراب تھی انگوروں کی شراب تھی منقے کی شراب تھی کھجوروں کی شراب تھی گھراں وچ شراب سٹاک کر دے سن اسی روٹی نال پانی پینیاں او شراب پیندے سن اللہ اللہ اتنا شراب دا اہتمام کریا کر دے سن صحابی کہندا سی رل کے بیٹھے شراب پیندے پیاں یاد رہے یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے اور مابدر شراب پیندے پیاں اینج ہتھاں وچ جام پھڑے ہوئے نے شراب دے ادھر میرے کو اینج ہتھاں وچ شراب دے جام پھڑے ہوئے نے آواز آئی باروں آواز آئی ایک بندہ آواز لگاندا کہندا اے مسلمانوں مینوں اللہ دے نبی نے بھیجی آئے نبی پاک نے بھیجی آئے آقا علیہ السلام دا فرمان اج تو بعد تواڈے تے شراب حرام کر دتی گئی ہے صحابہ کہندے نے ایتھے مٹکے تے ایتھے گلاس شراب دے بھر کے ایتھے سن نبی پاک دا حکمان تو بعد تو گلاس اینج نہیں گیا بلکہ انج زمین تے گر گیا ہے ہر مابدے نے گلاس سٹ دیتے مٹکے توڑ دیتے صحابی بیان کردہ ہے کہندہ میں ٹریا جا رہا ماں پیچھے ویکھنا ماں تے لوگ مٹکے روڑی جا رہے نے لوگ شراب دم دیا بوتلاں توڑی جا رہے نے ہر مابدے نے میں ویکھیا ہے مدینے دیا گلیاں چ شراب دے جے پئی رڑ دیے جویں ندی نالیاں وچ پانی رڑیا کردہ ہے اور ناکھیا حرام ہو گئی فوراً عمل کرو اے نہیں جڑی پئیے ہو پی لئیے جڑی ہاتھ وچ ہو پی لئیے جڑا کوٹی اندر نگا لئیے نا 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 عمل اینوں کہندے نے عمل ہے دا نام ہے اللہ سانوں وچ دی عمل دی توفیق عطا فرما دے وے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینہ پاک اندر آئے فرماندے نے میرے گھر وچ رہ تے میرے گھر دیاں دو پورشن نے، ایک نیچے والا ایک اوپر والا۔ فرماندے نے میں اوپر والا پورشن نبی پاک واسطے صاف کر دیتا، سونیا تسی اوتے رہی جاؤ اسی نیچے رہی جانے ہاں۔ فرمایا ابو ایوب میرے لوگ ملن آندے نے، اندھیرے آندے نے، سویرے آندے نے، دنے آندے نے، رات آندے نے، تواڈے گھر دے وچوں دی لنگ کے آن گے تانوں مشکل ہوئے گی، وہی گل نہیں میں نیچے رہی جانا وا تسی اوپر رہی جاؤ۔ فرماندے نے اسی اوپر رہن لگ پے، نبی پاک نیچے رہن لگ پے۔ میری بیگم نے کھانا بنانا، پورے دا پورا برتن کھانے والا چک کے اسی نبی پاک دی خدمت اندر لے کر کے آنا، نبی پاک نے کھانا کھا لینا، میں برتن چک کے اوپر لے کر کے جانا۔ فرماندے نے میں تے میری بیوی نے بیٹھ جانا، اسی ویکھنا نبی پاک نے کتے کتے ہاتھ لا کے کھانا کھاتا ہے، اتھوں چک چک کے اسی کھانا کھانا۔ فرماندے نے ایک دن میں برتن لیا نبی پاک دے کو لے گیا، تھوڑی دیر تو بعد برتن چوک کے اوپر لے کے آیا، میں تے میری بیوی بیٹھ گئے، ویکھن لگ پہ نبی پاک نے کتے کتے ہاتھ لا کے کھانا کھادا ہے، سانو نبی پاک دے ہاتھ دے نشان بھی نہیں نظر آندے پے۔ میں برتن چکیا واپس لے گیا، میں آکھیا سونیا لگدا ہے اج تسی کھانا نہیں کھادا، اور میں جی اج میں کھانا نہیں کھادا۔ اے سن گل میری گل پلے نال بن کے لے جا، میں تواڈے تے گمان چنگا رکھنا وا، میرا گمان اے وے کہ تواڈے جو کوئی بندہ شرابی نہیں ہوئے گا، لیکن میرا پیغام اگر کسی شرابی تک پہنچا دیو تواڈی بڑی مہربانی، میرا ایمان ہے تواڈے وچوں کوئی چرسی نہیں ہوئے گا، لیکن اج دی میری گفتگو کسی چرسی تک پہنچا دیو گے تے تواڈی بڑی مہربانی، میرا گمان ہے تواڈے وچوں کوئی پنگی نہیں ہوئے گا، اگر میرا پیغام کسی پنگی تک پہنچا دیو میں تواڈا شکریہ ادا کراں گا۔ حضرات جی وقار ذرا توجہ کرنا، فرماندے نے میں کہا سونے اج تسی کھانا نہیں کھادا، آپ نے فرمایا جی میں کھانا نہیں کھادا۔ فرمایا سونے وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ ہے اج تسی کھانے وچ لسن پا دیتا ہے۔ سونے لسن حرام ہے؟ جی حرام کوئی نہیں، کھادا جا سکتا ہے، میری امت کے لیے جائز ہے، میری امت کھا سکتی ہے، مجھے پسند نہیں ہے، اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، میرے چنگا نہیں لگتا میں تا نہیں کھادا۔ تے حضرت ابو ایوب عرض کر دے نے سونیا جے تانوں پسند نہیں اج تو بعد مینوں بھی پسند نہیں، جے تسی کھاندے نہیں اج تو بعد میں گھر وچ لیانا ہی چھڑ دیواں گا، حالا حلال ہے کھادا جا سکتا ہے، لیکن کیوں چھڑ دیتا؟ کیونکہ نبی پاک نو پسند نہیں، شراب دیا شراب میرے نبی نو پسند بھی نہیں، اللہ تے اللہ دے رسول نے حرام بھی قرار دیتی ہے تو پھر بھی پیتی جانا ہے، بھنگ میرے نبی نو پسند بھی نہیں، اللہ تے اللہ دے رسول نے حرام بھی کر دیتی ہے تو پھر بھی چکوٹ لائی جانا ہے، تو پھر بھی کش دے کش لائی جانا ہے۔ عمل کون کرے گا؟ عمل کون کرے گا؟ اللہ نے قربان جاواں۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے ایک صحابی نے نبی پاک کی دعوت پکائی، اس نے گوشت پکایا، اس میں کدو ڈال دیے، صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی پاک کدو کے ٹکڑے برتن سے تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، اس نے کہا مجھے کدو پسند نہیں تھے، لیکن جب سے اللہ کے نبی کو دیکھا میں کدو کو پسند کرنے لگا، کیونکہ نبی پاک نو پسند نے سونے کولو جو ویکھیا فوراً عمل کیتا۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، پوچھی اپنے مشائخ سے۔ ایک صحابی انجدہ بھی ہے، انہیں سونے نوے سال اندر ویکھیا ہے کہ آپ دی قمیض دا اوپر والا بٹن کھلے آیا ہے، انہیں ساری زندگی بٹن ہی بند نہیں کیتا، انہیں آکھا میں سونے نو انجی ویکھیا ہے۔ عمل اس کو کہتے ہیں، ہم کب عمل کریں گے؟ ایتھو لٹھڑا ہے باہر، اوتھے منڈے ٹکر جانے نے، لا جی میں تاڑے نال سیلفی بنانی ہے، میں اپنا فوٹو بنانی ہے، کیوں بھائی میں تو آڈا بڑا بڑا عاشق ہاں جی، میں 11 سالہ تو تاڑیاں تقریران سننا ماں، تے جے اٹھ کے منہ وال ویکھ لئیے تے منہ تے داڑھی نظر نہیں آندی، نماز نہیں پڑھدا، اے وڈیا عاشقہ مینوں ایک گل تے دسنا، اے 11 سالہ دیاں میریاں تقریران تینوں داڑھی نہ رکھا سکیاں، اے مولانا قاری یاسر حیدر صاحب دیاں 10 سال دیاں تقریران تینوں نمازی نہ بنا سکیاں، ساڑھے نالوں تے پھر پنگی چنگے نے جڑے
15 دن کسے نو کول پا لین بھنگ تے لا لیندے نے ساڈے نال تے پھر شراب دی چنگے نے جڑے 10 دن کسے نو کول بٹھا لین شراب تے لگا لیندے نے اللہ دا واسطہ ہے انج دے عاشقاں کولوں ساڈی توبہ انج دے فیناں کولوں ساڈی توبہ جڑے قیامت والے دن ساڈے گریبان نہ پکڑ لین ہمیں نہیں چاہیے بے عمل لوگ عمل والے بن جاؤ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ اللہ دو گلاں سنو گل مکائیے حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا ویسے بھی بھکھیاں انہاں کی بولیا جاندا ہے اگے قیامت دیاں دو نشانیاں تسی سنیاں نے میں بھکھا تقریر کردا پیا تیجی نشانی ہے اللہ 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 توجہ کرنا دو گلہ سنو گل مکائیے حضرات محترم حضرت مولانا حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ جنہوں نے سنن ابی داود لکھی ہے فرماتے نے میں سنن ابی داود لکھدا پیا دریا دے کنارے تے بیٹھے نے دریا دے وچ ایک کشتی گزری توجہ تانوں سو لگے جڑا میرا ال ویکھے گل سن والی فرماتے نے دریا دے وچ کشتی گزری تے کشتی وچ میں بالکل کنارے تے بیٹھا ہاں کشتی وچ ایک سواری بیٹھی ایک بندہ بیٹھا انہوں نچھائی انہوں چھینک ماری ماری کو نے آکھیا الحمدللہ دے فرماندے نے اگو کہنا چاہیدہ سی یرحمک اللہ فرماندے نے میں حدیث لکھن جو مصروف سا سستی کیتی میں یرحمک اللہ نہ کیا کشتی تھوڑی جگہ گزر گئی اچانک میرے دل اندر خیال آیا اے امام ابو داود تو چنگا بندہ ہے نبی پاک دیا حدیثاں لکھنا ہے پر آپ عمل نہیں کردا تینوں چاہیدہ سی یرحمک اللہ کہنا تو کیوں نہیں کیا فرماتے نے میں بڑی چنتا لگی میں جلدی اٹھیا اور میں کسی کشتی والے کول گیا میں کہا چلنا آجڑی کشتی اگے گزری انہوں پکڑنا ہے جنہیں مرضی درم دینار لے لے انہیں میرے کلو منہ منگے پیسے لے فرماتے نے میں کشتی وچ بیٹھا انہیں کشتی دوڑائی حتیٰ کچھ کشتی دے قریب پہنچے جدو بالکل برابر تے پہنچے نا تے میں اس بندے نو آکھیا یرحمک اللہ یرحمک اللہ اے سونیا گواہ ہو جا میں نبی پاک دی حدیث عمل کر دیتا ہے قیامت والے دن کہہ دے وے کہ تو نبی پاک دی حدیث عمل کیتا ہے ویر جی عمل اینو کہندے نے حضرت امام احمد ابن انبر رحمہ اللہ فرماتے نے میں حدیث پڑھی نبی پاک دی احتجام رسول اللہ نبی پاک نے سنگی لگوائی جنہوں آپا حجامہ کہنے حجامہ لگانا بیماری دی وجہ تو لگا جاندہ ہے یہ پرانا طریقہ علاج ہے پرانا طریقہ علاج ہے طبیب سلیکٹ کرتا ہے آپ کی بیماری کے مطابق آپ کے جسم کے کس حصے میں حجامہ لگے گا فرماتے نے میں حدیث پڑھ لئی کہ نبی پاک نے حجامہ لگوایا فرماتے نے میں لکھن تو پہلا عمل کردہ سا پھر حدیث لکھدا تھا میں دل وچ سوچیا مینوں تے بیماری کوئی نہیں حدیث بھی لکھنی ہے عمل بھی کرنا ہے تے بیماری مینوں کوئی نہیں فرماتے نے میں صرف اللہ دے نبی دی حدیث تے عمل کرنوا تے اپنے بدن تے کٹ لگائے حجامہ لگوایا صرف ثواب تے کہ کملی والے دی حدیث تے عمل ہو جائے ویر جی عمل اینو کیا جاندا ہے عمل اینو کیا جاندا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی فرمایا کر دے سن قیامت والے دن جدو میں امام بخاری دا نام اعمال کھولیا جائے گا تے میرے نام اعمال وچ غیبت کتے نہیں لکھی ہوئے گی کیونکہ جدو دی میں حدیث پڑھی ہے میں کدی کسی دی غیبت کیتی نہیں کدی کسی دی غیبت سنی کوئی نہیں عمل اینو کہندے نے جلسے سنی جانے ہاں جلسے کیتی جانے ہاں جلسے کروائی جانے ہاں تے قرآن پڑھی جانے ہاں ترجمے پڑھی جانے ہاں تے عمل دا پتہ کوئی نہیں ویر جی عمل کیجئے عمل تو بغیر گزارا کوئی نہیں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو کیا کہا اے مالی پتر عمل کر میری تھی عمل کر میں تو انو کہاں گا میں بھی عمل کراں تسی بھی عمل کرو تاکہ میری تو اڈی زندگی جم در بہار آ جائے تاکہ اللہ دے ہاں میں نو تینو عجر مل جائے خالق کائنات دا قرآن تے
میرا سلام. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے بھائی کے اس مرکز کو مزید کامیابی نصیب فرما. یا اللہ اس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے طلباء اور علماء کرام اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے. یا اللہ اس مرکز کے ان کے جو معاونین ہیں اللہ ان کے مال جان میں برکات کا نزول فرما. میرے مولا کریم جو ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت سے درگزر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.